کہ حزب اختلاف کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنقید کرتے ہوئے بابائے قوم کی اس ہدایت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ حزب اختلاف یا کسی بھی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ منتخب حکومت پر غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24۔ عارف نظامی صاحب اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ وہ ہمارے یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ہم ڈسکس کریں گے جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو بیڈ پر بٹھایا گیا ہے، ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے صاحبزادے کے لیے امریکہ کی صدارتی امیدوار اور سابق صدر کلنٹن کی بیگم صاحبہ یعنی ہلری کلنٹن صاحبہ نے ٹویٹ کے ذریعے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے اور اس میں اپنی والدہ مرحومہ کی یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یوسف رضا صاحب کو گیلانی سابق وزیر اعظم کو ایک ٹویٹ کی اور اپنی یہ کہا کہ اللہ کرے کہ بھئی بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوں، تو یہ ان کے لیے انٹرنیشنل انڈورسمنٹ کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نثار علی خان پر کچھ حملہ کیا ہے، اور ایک ہمارے بہت بڑے جو دوسروں کو شرم حیا اور پتہ نہیں ڈومر اور کس قسم لیکچر دیتے ہیں، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، اور پانی و بجلی، وہ پانی تو میرا خیال ہے ان کو ملا نہیں چلو بھر، تو وہاں ان کے حلقے سے بھی بہت ہی خوفناک قسم کے حقائق باہر آئے ہیں۔ تو بے شمار چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ عارف نظامی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، یہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جن کا کل آپریشن ہوا ہے لندن میں، اور ان کی صاحبزادی بقول ہمارے پروگرام کے، اور اب سارے اسی پر آ گئے ہیں کہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور کل پھر انہوں نے باقاعدہ یعنی کام شروع کر دیا، 2-3 چینلوں پر گئی ہیں، اور اب باقاعدہ ٹویٹ کے ایسے لگتا ہے جس طرح آپ کی این او سی چاہیے تھی ہو اس کے بعد کام شروع ہوا۔ ہماری این او سی تو نہیں ان کو، تو وہ اپنا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو بات، ایک صاحب ہیں بہت بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب تو سوائے پریزی کھانے کے کچھ نہیں کھاتے۔ انہوں نے بڑی دفعہ ان کو دیکھا ہے تو وہ سوائے سوکھی روٹی اور پیاز یا اس طرح کی 2-4 چیزیں، انہوں نے کبھی بد پریزی نہیں کی۔ آپ نے بھی وزیر اعظم میاں محمد نواز، ہم نے بھی ان کو دیکھا جب سے وزیر خزانہ بنے ہیں وقتاً فوقتاً، تو آپ کا کیا تجربہ؟ آج ہم نے آپ سے اسپیسیفکلی پوچھنا ہے کہ جب کبھی آپ کی ان کے کھانے پر ملاقات ہوئی تو ان چیزوں کا آپ ذکر فرمائیں کہ جو وہ تناول فرماتے ہیں، تاکہ تھوڑا قوم کی بھی رہنمائی ہو جائے۔ تو پہلے تو ہم لارجر پکچر ڈسکس کریں کہ آرمی چیف کا جو آج یعنی انفارمل گپ شپ ہوئی ہے جرنلسٹ کے ساتھ، اس سے آپ نے کیا نتیجے نکالے؟ وہ آئی ڈی پیز کے بارے میں انہوں نے سب سے پہلے تو انیوژل بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے غیر رسمی بات چیت کی ہے۔ عموماً وہ اوائڈ ہی کرتے ہیں، طرح دے جاتے ہیں۔ نارملی وہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اب تو دیکھنا وہ ہمارے جو جنرل صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کا نام ہی لوگوں نے ڈال دیا جنرل ٹویٹ، کہ ان کی ٹویٹیں بڑی مشہور ہوتی ہیں، تو ٹویٹس ہو جاتی ہیں، کچھ بیان ہو جاتے ہیں، کچھ سلیکٹیو لیکس کے ذریعے تقریر چیزیں باہر جاتی ہیں، پھر آرمی چیف کی اسپیچز ہوتی ہیں۔ تو اس دفعہ ان کا سارا زور جو تھا وہ آئی ڈی پیز پہ تھا، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کو آپ کہہ سکیں کہ کوئی جس میں کوئی ملفوف پیغام ہو، کم از کم مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ جس طرح جو ان کی وہ تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ احتساب جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا اس سے جو وار آن ٹیرر ہے وہ بھی متاثر ہوگا، کرپشن، اور اس کا ایک انہوں نے لنکیج کیا تھا۔ یہ لیکن دلچسپ بات ہے کہ جو وہ گئے ہوئے اس اوکیزن کی آپ کو دیکھیں نا کہ آرمی چیف تو وہاں گئے ہوئے تھے سرمونیل جوائنٹ سیشن کے سننے کے لیے جناب صدر ممنون حسین کی تقریر کو، تو ممنون حسین سنے بار بار ان کو کہتے رہے کہ کوئی میرے لائق کو خدمت ہو، تو ممنون حسین کو خدمت کر سکتے ہیں آرمی چیف؟ کیوں جی، آپ بتائیے جنرل صاحب۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایوان صدر اتنا بڑا ہم نے بنا کے رکھا ہے، ایک صدر صاحب ہے ہمارے، میرے سال کا تقریباً ارب سے زیادہ روپیہ ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر انہیں سال کی تقریر کرنی ہے تو میرے خیال اگر ہم یہ 3-4-5 سال کا جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہے یا پریزیڈنٹ کا خرچہ ہے وہ لگائیں تو اس 5 ڈسٹرکٹ کی حالت بن سکتی ہے۔
Having said that, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عہدے کو ختم ہی کر دینا چاہیے. ریڈنڈنٹ ہے نا جی. دیکھیے ہمارے کانسٹیٹیوشنلی ریڈنڈنٹ ہے یہ, صرف ہم نے اس کو رکھا ہوا وہاں پہ ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ. تو کیا فائدہ ہے اس کی جب اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ اس کو؟ یا تو کوئی اس کو رول دیں, کچھ دیں ایسا. وہ ہاں ٹھیک ہے ڈی فیکٹو قسم کے وہ ہمارے سپریم کمانڈر ضرور ہیں, لیکن فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. فیصلہ تو چیف ایگزیکٹو نے کرنا ہے, آپ نے جنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے, جو بھی فیصلے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو نے. اچھا نظامی صاحب اور جنرل صاحب, نہیں جناب, پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں اور ایم این اے ہیں اور سابق وزیر سندھ ہیں محترمہ شازیہ مری, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بھی نقطہ نظر ساتھ لے لیں. السلام علیکم جی شازیہ مری صاحبہ. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جی. بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں, آپ کے تبصرے سنتے ہیں اور بہت دلچسپ انالیسز آپ کے ہوتے ہیں, تو میرے لیے خود یہ ایک آنر ہے اور خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام میں شامل ہوں. جی آنر از آرز. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج نہیں, میں تعریف میں خاصی کنجوس مانی جاتی ہوں, تو میری یہ تعریف جو ہے یہ دل سے میں ہم بلیو کرتے ہیں ایک لفظ جو آپ کہہ رہی ہیں. And we like to hear this. اچھا یہ بتائیے محترمہ کہ آج کا جو جوائنٹ سیشن میں صدر صاحب کا خطاب تھا, اس میں بڑا انہوں نے اپوزیشن پر ڈرون حملوں کی مذمت تو نہیں کی, لیکن اپوزیشن پر ڈرون انہوں نے گرایا, یہ کہہ کے کہ اپوزیشن کو تعمیری تنقید کرنی چاہیے. تو عمومی طور پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب 18th امینڈمنٹ کے 8ویں ترمیم کے تحت جب صدر کا خطاب یہ ڈالا گیا تھا ایک کلیدی طور پہ جوائنٹ سے, اس کا تو مطلب تھا کہ حکومت کی کارکردگی پہ ایک مانیٹر تھا, لیکن یہ استوا کے خطاب سے تو لگا کہ یہ کوئی خوشامد زیادہ تھی اور مانیٹرنگ کم تھی. بہت شکریہ نظامی صاحب. میں خود سن رہی تھی جب ان کا خطاب, اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ڈرون پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ ایک بہت ہی ریسنٹ جو ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک بلوچستان کے سیٹلڈ ایریا میں, اس کا تذکرہ ہی کر دیتے تو کچھ قوم کو پتہ ہوتا کہ یہ پاکستان کے صدر ہیں. لیکن ان کی تقریر کی جو متن ہے اس میں جو وہ اچیومنٹس ان کو لکھ کے دی گئی ہیں, اس سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اچیومنٹس پاکستان کی ہیں. اور جہاں ڈرون کی بات ہے وہ تو تذکرہ ہی نہیں ہوا, جس طرح آپ نے کہا اور خورشید شاہ صاحب نے آج فرمایا ہے کہ یوں لگ رہا تھا کہ یہ ڈرون اپوزیشن پہ وہ پھینک رہے ہیں اپنی تقریر کے جو متن ہے اس کے حساب سے. اور جہاں انہوں نے اپوزیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی, تو اب تو میں نہیں سمجھتی کہ جو موجودہ صدر ہیں ان سے کسی بھی تقریر کے متن یا کسی جملے پہ میں نہیں سمجھتی کہ حیران ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں انہوں نے اداروں کے لیے بھی کچھ باتیں کی تھیں کہ اداروں کو اپنے دائروں میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب تھا یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا, وہ کس کو تنبیہ کر رہے تھے. آج بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی نصیحتیں کی ہیں, تو یہ نصیحتیں میرا خیال ہے وہ اگر اس حکومت کو دے جس کی کارکردگی پر ان کو بات کرنی چاہیے, حقیقت پر مبنی کارکردگی, تو یہ بہتر ہوتا. لیکن اب وہ لکھی ہوئی تقریر تھی, حکومت نے ہی انہیں دی تھی, اپنی ہی تعریفیں لکھوانا چاہ رہے تھے, لیکن عملی جامہ تو کسی بھی چیز کو پہنایا نہیں گیا. اگر میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ دیکھ لیں. سندھ میں اگر ہمارا قیام وہاں ہوتا ہے 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, پچھلے رمضان میں تو ان کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے خط بھی لکھا تھا اور چیف منسٹر صاحب نے بھی اس میں خاصا انٹرسٹ لیا تھا, کیونکہ رمضان کے اندر اتنی لوڈ شیڈنگ اگر متوقع تھی تو یقیناً اور ہوئی, اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا بہت جھیلا ہم نے, اور اب وہی پیریڈ آنے والا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جو نعرے یہ لوگ 2013 کی الیکشن میں لگایا کرتے تھے اور 6 مہینے کے دعوے کرتے تھے, اب 2018 میں لالی پاپ دے رہے ہیں, ان کا 2018 کا لالی پاپ لوگوں کو دے رہے ہیں. اس تقریر کے ذریعے ایک اور لالی پاپ ہے. تو بڑی مایوس کن, جس طریقے سے اپوزیشن نے کہا, یہ مایوس کن تقریر تھی. گو کہ ہم نہیں چاہتے کہ صدر کی تقریر کے لیے ان القاب کا استعمال کرے یا ان تاثرات کا استعمال کرے, لیکن کرنا پڑ رہا ہے. نہ عہدے میں کچھ رہ گیا ہے نہ. جنرل صاحب آپ کو بھی مایوس کن لگی ہے یہ جنرل غلام مصطفیٰ ہے ہمارے ساتھ. جی میں محترمہ شازیہ کی بات سے متفق بھی ہوں. اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں, میں سمجھتا ہی ہوں کہ جو صدر کی تقریر کو اگلے سال کے لیے حکومت کی پالیسی بیان سمجھنا چاہیے تھے. پچھلے سال کے اوپر اوور آل جو نیشنل اسٹریٹجی کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی کہ ہماری ایگریکلچر کدھر جائے گی, ہماری فارن پالیسی کدھر جائے گی, اس قسم کے مسائل. تو صدر صاحب نے تو نہیں کی, اور صدر صاحب سے اس قسم کی توقع رکھنا بھی عبث ہے, کیونکہ
اختیارات ان کے پاس ہے نہیں, بات وہ کچھ کر نہیں سکتے, حکومت کے کیے باہر رہ نہیں سکتے. اور ان دی لارجر کانٹیکس اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ آپ جو صدر صاحب کی تقریر دیکھ لیں یا جو باقی جو معاملات کو دیکھ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم آف گورننس جو ہے نا اس ملک میں, نظامی صاحب وی نیڈ ٹو پٹ دیٹ رائٹ سم ویئر, somebody has to take this, اس کو کچھ کرنا پڑے گا. اچھا نظامی صاحب اور جنرل صاحب اور شازیہ مری صاحب, بریک کے بعد آئیں گے اور یہ آپ سے پوچھیں گے. ایک تو پہلے ہی میں نے ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بہت غیر معمولی انڈورسمنٹ آئی ہے ہیلری کلنٹن کی طرف سے, لیکن ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پر جو حملہ کیا ہے, آیا کوئی واقعی وہ سازش کر رہے تھے یا کوئی منصوبہ تھا کہ نواز شریف کی حکومت کو ٹھڈے مار کر نکالا جائے اور ایک سازش کے ذریعے چودھری نثار علی خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اس بیماری کے عالم میں؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. شازیہ مری صاحبہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ بلاول صاحب کو اس میں کون سی کانسپیرسی یا انٹریگ یا پلان یا پلاٹ یا کوئی خفیہ سازش نظر آئی ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو کوئی ان کے اندر کا ہے یقینی طور پر, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. چیئرمین بلاول صاحب نے تو آج ایک ٹویٹ کیا ہے, لیکن اس طرح کی مشکوک جو حرکات ہیں وہ تو ایک عرصے سے نظر آ رہی ہیں. یہ جو خفیہ میٹنگز ہیں, ابھی تو ایک حالیہ خفیہ میٹنگ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, اور اگر خفیہ نہیں تھی تو اس میں اتنی کلیریفیکیشن 24 گھنٹے کے بعد آنے کی ضرورت بھی کیوں پڑی, اور پھر ایک تو یہ ساری چیزیں جو دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف میں سمجھتی ہوں کہ جس کمیٹڈ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری دہشت گردی کی اس کارروائی کے حوالے سے, یہ چیزیں پھر وہ میں بڑا کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. چیف آف آرمی سٹاف سے آپ ملاقات کر رہے ہیں بحیثیت انٹیریئر منسٹر, آپ کر سکتے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے, لیکن پھر اس ملاقات میں ایک صوبے کے چیف منسٹر کو ساتھ لے جا رہے ہیں, ان 3 صوبوں کو بھول رہے ہیں کہ جہاں پر دہشت گردی اس وقت ایک وہاں پر ایک بڑی کارروائی چل رہی ہے, خواہ وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, تو کئی چیزیں جو ہیں وہ شک کے دائرے میں آ جاتی ہیں. اور پھر اب جو ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد بھی یقیناً سوالات اٹھتے رہے ہیں, خاطر خواہ جواب ملے نہیں ہیں. لیڈرشپ کو فیل ہوا ہے پیپلز پارٹی کی کہ یہ کوئی مسئلہ ہے جو چودھری نثار صاحب جس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو موقع نہیں مل رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ دھرنے کے دنوں میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان پر سوالیہ نشان تھے. گو کہ پیپلز پارٹی بڑی واضح تھی کہ ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں, ہم بڑے ووکلی اپنی بات کرتے تھے. لوگ ہمیں فرینڈلی اپوزیشن کہتے تھے تو بھی ہم کہتے تھے کہ جی پارلیمنٹ کا دفاع ضروری ہے. جو لوگ پارلیمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے ان کے سامنے ہم بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. لیکن چودھری نثار کا وہ رول اس وقت بھی ہمیں نہیں نظر آیا. تو ضرور شکوک و شبہات کی ایک تاریخ ہے, اور اگر آج ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے, ایک میسج سامنے آیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک داستان ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نثار علی خان جو ہے اگر وہ واقعی انٹریگ کر رہے ہیں پرائم منسٹر بننے کے, تو یہ ان کا معاملہ ہے. نواز شریف شوڈ بی مور ورڈ, یا شہباز شریف صاحب شوڈ بی ورڈ, یا اسحاق ڈار شوڈ بی ورڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں, یا سب سے زیادہ محترمہ مریم نواز کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. پیپلز پارٹی کو اس کی کیا فکر ہے؟ نہیں, مگر آپ دیکھیں نا یہ کچھ نام تو اب پینما لیکس میں آ رہے ہیں نا, تو کچھ تو نام ایسے ہیں جن پر کہ ابھی خاصا کام ہونا ہے, اور یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ روڑے اٹکائیں اس پورے پروسیس کے اندر, لیکن قوم جاننا چاہتی ہے کہ پینما لیکس کا آخر یہ معمہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے. تو چند ایک نام جو آپ نے لیے ہیں ان کو تو ابھی کلین چٹ چاہیے نا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اس وقت ان سینس کوئی گورننس یا گورنمنٹ ہماری ہے نہیں ہے, کیونکہ مریم بی بی ماشاءاللہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں, بہت قابل بھی ہوں گی, لیکن وہ کس حیثیت میں اس سارے سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ اگر اس میں پارٹی کے اندر سے کوئی آوازیں اٹھتی ہیں اور ہمارے جو دوسرے پارٹیز ہیں جن کا اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم میں, اگر وہ اس پہ سوال اٹھاتی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ جائز ہے. یہ بات یہ اس میں صرف یہ نواز لیگ کا یا ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ہم نے ایک سسٹم کو الیکٹ کر کے ہم نے بٹھایا ہوا وہاں پہ, اگر وہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ
ख़ानदानी जो भी मसाइल है उन्हीं को हल करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर तो समझता हूँ कि जायज़ है ये जो जनरल साहब आपका तो ये मौक़िफ़ है, भैड़ी रोंदी यारां नूं लै ले ना भरावां नूं। इनको तो ये ठंड, मैं कहता हूँ कि इनको तकलीफ़ ये है कि नवाज शरीफ हुकूमत 3 साल उन्होंने पूरे कर ली है, सी पैक उन्होंने किया है, एनर्जी के प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी वो लेके आए, इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है, 5% तक वो ग्रोथ रेट ले गए। ये सारे उनके मुखालफ जो है जख्म चाट रहे हैं, और जनरल साहब जो है इनको हर वक्त किसी न किसी तरह फौज कब्जा कर ले, उसका कोई मौका नहीं मिल रहा। चौधरी साहब, सी पैक फॉर गॉड सेक, सी पैक मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा नहीं है। सी पैक का मसला थोड़ा सा पुराना शुरू हुआ है इसके ऊपर, और इसमें बस ये है कि मुझे वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े वज़ीर-ए-आज़म, इनको साजिशों से फुर्सत हमारे मेहमान शाजिया साहब इस पे कुछ कहना चाहती हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। चौधरी साहब ऐसा कहेंगे तो फिर आपको भी लिफाफे का ताना मिल जाएगा, थोड़ा सा आप हमें भी सुन लें। अच्छा कोई पजवाओ सको उन्होंने क्या कौन सा लिफाफा? नहीं भाई, अब लिफाफे नहीं मिलते, हमारा नहीं बनता ना, वो हमारा नहीं बनता ना। देखिए आपने बिल्कुल बातें अच्छी अच्छी की हैं, लेकिन ये अच्छी अच्छी बातें जो हैं ये 3 सालों की कार्रवाई नहीं है, 3 सालों की कोशिशें नहीं है। ये 3 बरस तो हमने अभी भी, हमें तो लगता था कि ये इमारत खड़ी होगी इस 3 बरसों में, लेकिन ये जो आए हैं इनकी नाअहली का आलम ये है कि जो काम पिछले दौर का तक फाउंडेशन मुकम्मल हो गई थी, उस पर सिर्फ इमारत खड़ी करनी थी, अभी तक ये वो नहीं कर पाए। आप ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को देख लें, ये जो कासा 1000 है ये भी आप देख लें, सीपेक का जो पूरा रोड मैप बना है पिछले बरसों में वो आप देख लें, ये जो आपको यूरोपियन मार्केट में ओपनिंग मिली है, यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग भी आपको ये 1-2 सालों में नहीं मिली है, इस पर भी पूरा काम हुआ है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने ढोल पीटा है, ढंडोरा पीटा है, एड्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, लेकिन वो एड्स भी अवामी फंड से आते हैं, अवाम के पैसे से आते हैं। ये एड चलाना आसान नहीं होता, एड को जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। थैंक यू। इनका यानी वो कहते हैं अगर हमने एनर्जी के मंसूबे मुकम्मल कर लिए तो ये पीपल्स पार्टी तो पहले कैंडिडेट मिले, पीटीआई वगैरह भी सारे पिट जाएंगे। दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट माइन। नहीं, ये बात जो है, देखिए ये बड़ा आजकल बजट का समय है। अगर आप मुझसे पूछें तो ना एक्सपोर्ट के टारगेट पूरे हुए हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, बिजली की लोड शेडिंग जिससे इन्होंने कहा गरीब दुश्मनी के अंबार लगे हुए वो जारी मेरे है। से पूछे अब आप ये अगर कहें कर्जे जो है गैर मुल्की वो रिकॉर्ड है जो पिछले 16 साल $69 बिलियन हाँ जी। तो अगर आप देखें, और आपको यहाँ पे रेवलेशन कर दूं कि ये आपको अभी बताया जाएगा कर्जे ले रहे हैं हम 6 बिलियन, एक्चुअली वी आर हेडिंग फॉर $10 बिलियन। ग्रोथ रेट जो है वो हिंदू ग्रोथ रेट है हमारा। शाजिया वो कहते हैं आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया था, मुल्क में इस्तेकाम नाम की चीज कोई नहीं थी, हमने हर चीज ठीक की है। दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट आवर। हाँ नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है मोहतरमा, आप दें जो आप पॉइंट ऑफ व्यू है मोहतरमा, बात ये है ना कि देखिए ये नवाज लीग का जो एक तर्ज हुक्मरानी है वो है अगले को गाली दे के अपना सिक्का चमकाना। हम ये कहते हैं कि अगर हम 4 कदम चले हैं तो आप 4 कदम चलेंगे, अच्छी डायरेक्शन में चलेंगे, हम आपके पीछे हैं। लेकिन ये जो अब तरीकाकार इन्होंने अपनाया है, आप मुझे बताएं, आप भी एक नजर रखते हैं, ये सीपैक जो है ये आपको लगता है कि ये 3 बरसों में हुआ है? आज आप टेक्सटाइल की ग्रोथ देखें, हम सवाल उठा रहे हैं असेंबली के अंदर, टेक्सटाइल में ऐसा ड्रॉप आया है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नेगेटिव जारी है, दीगर एक्सपोर्ट नेगेटिव जारी है, आपको जीएसपी प्लस का फायदा ही नहीं हुआ जो आपको होना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी मईशत की रिपोर्ट्स कह रही है। सिर्फ एग्रीकल्चर तो इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, एग्रीकल्चर तो इनकी प्रायोरिटी में आता ही नहीं है, कमर टूट चुकी है किसान की, और ये किसान का ढंडोरा पीट रहे हैं। तो आप वहां असेंबलियों में क्या कर रहे हैं? कल एक साहब इनके आए थे, वो कहते जी 150 बंदा जो रूरल बैकग्राउंड का है, तो वो चुप क्यों रहते हैं जब उनको ना फसलों की कीमत मिल रही है, ना फर्टिलाइजर का कीमत कम है, ना पेस्टिसाइड का, ना पानी का, ना जनरेटर। चौधरी साहब हमारी तो जितनी आवाज है हम बुलंद करते हैं, अब वो जो भारी अक्सरियत लेकर आए हैं और उस भारी अक्सरियत में एक भारी अक्सरियत फार्मर एग्रीकल्चर तबके से है, तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर उनको रियलिटी चेक करना चाहिए। थोड़ी सी बात जो है ना उनकी ये थी कि जो हुक्मरान जमात के लोग हैं
وہ وہاں جب میاں نواز شریف سے یا پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو خوشامد کر کے آ جاتے ہیں. وہاں وہ بات جب بھی ہوتی ہوگی. تو خیر یہ تو جیسے کہا کہ پیناما لیکس کے بعد ہوئی ہے تھوڑی ایک آدھ میٹنگ ہوئی ہے نا میٹنگ. ایشوز بہت سیریس ہیں ہمارے, بہت زیادہ. بیسک اسٹرکچرل جو ہمارے فلاز ہیں گورننس کے, ان کو ہم نے اور درست کرنے کی پارلیمنٹ کوشش کا بھی نہیں آج کی. دیکھ لیں وہ خواجہ آصف جو بڑھ چڑھ کے باتیں فرماتے ہیں, پتہ ہے نا. جی جی دیکھیے وہ اب تو بڑا کچھ نکلے گا باہر. میں جو میں رو رہا ہوں وہ ایشو اور ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اسٹرکچرل فلاز ہیں آپ کی گورننس سسٹم میں سارے کھل کے سامنے آ گئے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کوشش کوئی نہیں کر رہے ہیں. لیکن جنرل صاحب وہ اسٹرکچر فلاز آپ بھی تو بڑے پیدا کر رہے ہیں نا. آپ کا جو یہ آپ چلو ٹھیک ہو گیا, ہم نے کیا کیا اچھا جی آپ شادیہ آپ ایک منٹ یاد دیجیے. آج چیف نے ایک بات کی ہے آئی ڈی پیز کی, اگر آپ نوٹ کریں, میں جس دن سے آپریشن ضرب عضب شروع ہوا ہے, میں بھی اور بہت سارے لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے ضرب عضب میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے شوال کلے کر لیا. کامیابی یہ ہوگی جس دن ہمارے آئی ڈی پیز جا کے خوشی خوشی پاکستانی بن کے جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں اور دہشت گردوں کی نئی نرسریاں نہ نہیں بنے گی. تو کیا ہم نے وہ کام کر لیا اس کو؟ اور یہ ڈرون حملے جو ہیں بند ہوں گے. نظامی صاحب اور شادیہ مری صاحبہ, پیپلز پارٹی انڈر دی لیڈرشپ آف بلاول بھٹو زرداری, اس کا پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس میں خاص طور پر اور پورے ملک میں ریوائیول کے کیا چانسز ہیں. شادیہ مری بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ان سے اس کا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. شادیہ مری سے جواب لینے سے پہلے عارف نظامی صاحب, آج آپ نے بتانا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہے اس کے بارے میں بہت ساریاں پروپیگنڈے, مغالطے اور یعنی جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں باتیں ہوتی ہیں. آپ نے چونکہ ان کو انٹریکشن رہا ہے بہت دفعہ, تو آج آپ نے لوگوں کو یہ انفارم کرنا ہے کہ ان کی ایٹنگ ہیبٹس آپ کے خیال میں کیا رہی ہیں. لیکن پہلے شادیہ مری صاحبہ سے ہم نے پوچھا, پیپلز پارٹی کوئی ریوائیول کا چانس ہے؟ چودھری صاحب, ریوائیول تو اس کا ہوتا ہے جو چیز ختم ہوتی ہے. پیپلز پارٹی تو کبھی ختم نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. سوچنے والوں نے یہ یقیناً سوچا تھا کہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دو, ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیلوں کے چکر کٹواؤ اور جیلوں میں بند کر دو اور عدالتوں کے چکر کٹواؤ اور جلا وطن کر دو, ایک آصف علی زرداری کو 11 برسوں کے لیے بند کر دو بغیر کسی کنوکشن کے, بغیر کسی جرم ثابت ہونے کے, 17-18 سال اس کے کیسز چلاؤ بغیر کچھ بھی ثابت ہونے کے, ہزاروں لاکھوں کارکنوں کو مارو پیٹو اور قربان کر دو, تو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ان کی سوچ تھی. آج تو ایسی سوچ کے ساتھ کون کھڑا ہے آپ جانتے ہیں, وہ بھی نہیں کھڑے جو ان کا سہارا تھے. نہیں ویسے تو ریوائیول اس لحاظ سے لگتا ہے کہ کم از کم زرداری صاحب تو عموماً بڑی صلح مندی والی بات کرتے رہے, اور بلاول صاحب جو ہیں اس کے مقابلے میں بڑی دیکھیں زرداری صاحب, نظامی صاحب, آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب وہ یقیناً ایک بزرگ کی حیثیت میں بھی بات کرتے ہیں. نہیں وہ یقیناً وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور لیکن انہوں نے انڈورس کیا ہے. نہیں وہ بے شک ہے, اور اس کا بہت اس پوائنٹ آف ویو کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. اور دوسرے یہ لیکن وہ کہتے ہیں نا جی, ایک کہاوت ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتے. میں یہ عرض کرنے لگا تھا, کچھ ایسی جنرل صاحب یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ جیسی دھرنے کے وقت تک یہ ضرورت تھی. چودھری صاحب بولنی پڑتی ہے کیا؟ نہیں میں آپ سے یہی بات کرنے لگا تھا کہ جب تک دھرنے کی صورتحال تھی اس وقت شاید یہی مسلط تھی کہ ذرا جمہوریت کو بچایا جائے. اس سے پہلے آپ کی اپنی حکومت تھی. اب جو وقت کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو اور مل کے تال مل کر چلے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک بریتھ آف فریش ایئر ہیں. لیکن اصل جو گھمسان کا رن ہے وہ آزاد کشمیر یا سندھ سے زیادہ پنجاب میں پڑے گا, کیونکہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی ایک تقریباً ایسی پوزیشن ہوگی ہے کہ نہ ہونے کے برابر والی بات ہے. اس میں ایک اور چیز بھی میں دیکھیے, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیکھا ہے, بے نظیر کو بھی دیکھا ہے. ہم نے اس ملک کے لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہمارا جو فلیم بوائنس ہے یا جو اس قسم کا وہ لے کے چلے گا, اب کوئی سبسٹینٹیو پولیٹیکل پارٹ جو ہے نا, آپ
پلان لے کے آئیں گے تو ہی گورنمنٹ لوگ پیچھے چل سکیں گے اس میں. اور اس میں میرے خیال پیس پارٹی بھی تک اس میں کامیاب اتنی نہیں ہو سکی اس میں. یہ تو ہمیں ماننا چاہیے. اگر یہ مانیں گے نہیں تو پھر آگے چلنا کے لیے مشکل ہو جائے گا. غلام حسن صاحب آپ پوچھ رہے تھے میاں نواز شریف کی ڈائٹری ہیبٹس. تھوڑا سا جنرل صاحب کی بات پہ کامنٹ کروں. جنرل صاحب دیکھیے یہ تو بالکل بات آپ کی درست ہے کہ کسی کو بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں ہونا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں, ارتقاء کا عمل اسی طرح آگے بڑھتا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ حاصل کیا ہے, بہت کچھ دیا ہے اس ملک کو, ایک نظام میں استحکام, یہ تمام چیزیں, قربانیاں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں غلطیاں تو نہیں کہوں گی, لیکن جہاں غلط ہوئے وہ دیکھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, بہتری لانی چاہیے. اور ایوالو ہو رہی ہے لیڈرشپ ایک ینگ لیڈر کی شکل میں. آپ کے خیال میں نواز شریف گورنمنٹ نے کون سے بڑا بلنڈر یا غلطی کی ہے؟ کون سا نہیں کیا ہے چودھری صاحب؟ جو بات میں نے کہی وہی آپ نے کہی ہے. میں اجازت دیں مجھے کہنے کی ایک بات ہی چل رہی تھی کہ بھئی بس وہ آرمی I چیف will نے not say two devils think alike but two good people think alike. بی بی یو کین کاؤنٹ 3-4. لیکن میں ایک بات پہلے بھی چل رہی تھی, آپ نے بات کی تھی, کہیں وہ گم گئے ہمارے بات چیت میں, کہ آرمی چیف نے کہیں یہ کہا ہے کہ بھئی آپ جب تک سسٹم آف گورننس کو صحیح نہیں کریں گے تو حالات بگڑتے جائیں گے اور نیشنل سیکیورٹی افیکٹ ہوگی انڈائریکٹلی. ایگزیکٹلی وہ بات اس وقت آپ کی موجود ہے. دیکھیے ڈرون اٹیک ہوا, ہمارے فارن آفس کو کسی کو پتہ نہیں تھا ہم کرنا کیا ہے, کہاں پہ جانا, آج تک کوئی وہ کیا کرے یار, وہ ساری پالیسی تو آپ چلاتے ہیں. خدا کا نام, ہر چیز جو یہ میں اس حکومت کی بات جو میں تسلیم کرتا ہوں, آپ کا ادارہ ہی تو کرتا ہے سارا, جو الزام تو یہ لگایا جاتا نا, مجھے نہیں پتا حقیقت. میں یہ آپ سے کر رہا ہوں, جو چیز تو جہاں پہ تو پیسے کی لین دین ہے وہ ان کے پاس ہے, باقی جہاں پہ جو مار کھانے والی بات ہے, جو ڈرٹی اینڈ دا اسٹک ہے, وہ آرمی کے حوالے جتنے لوٹ مار ہے, لوٹ مار کا ہمارا ٹیکس کی آپ جو رقم ہے وہ اسی لیے تو دی ہوئی ہے صاحب, لڑیں آپ پہ یار, چاہے وہ انٹرنل سیکورٹی ہو ایکسٹرنل ہو, کوئی دیکھے نا جتنی تنخواہ دیتے ہیں اس پہ اتنے لوگ اتنا مرتے نہیں ہیں. ایشو ڈیفرنٹ ہے, میں جو بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے یہ جو فوج کی تھنکنگ ہے؟ نہیں لیکن on a serious note, شادیہ جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایک بڑے ڈیفرنٹ سینیریو میں, ایک ڈیفرنٹ دنیا میں رہ رہے ہیں. آج دہشت گردی شاید ہی دنیا کے کسی ملک کے لیے تھریٹ نہ ہو, اور پاکستان جو کہ ایک بہت بیگیج ساتھ لے کے چل رہا ہے اور مستقل کوشش کر رہا ہے کہ اس بیگیج سے جان چھڑائے, اور آج شکر ہے خدا کا کہ کافی حد تک ہم نے اچیو کیا ہے, آن گراؤنڈ ہم نے فائٹ کیا ہے, ہم فائٹ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح کی پولیٹیکل رسپانس کی ضرورت تھی, گزشتہ چند روز جو واقعات پیش آئے, بتدریج ہم نے جو سٹیٹمنٹس حکومتی سطح سے سنی وہ بہت مایوس کن تھی. جو حوصلے دکھنے چاہیے تھے وہ دکھے نہیں, جو احتجاج دکھنا چاہیے تھا وہ دکھا نہیں. دیکھیے صدر صاحب نے تو کسی چیز کا ذکر نہیں کیا نا. نیشنل سیکیورٹی جو ٹاپ سبجیکٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا صدر صاحب کی ایڈریس کا, اس کے اوپر صدر صاحب نے پالیسی بیان دیا ہی نہیں ہے. اب یہ جو فوج کی تھنکنگ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, لیک آف گورننس, کرپشن, کرائم اور پیٹنیج اور ریاستی نظام کا نیچے کی طرف دھنستا جانا, اس سے نیشنل سیکیورٹی جو ہے اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ جیپرڈی میں پڑ رہے ہیں, یرغمال بن رہے ہیں, نقصان ہوگا. اس کا کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیے صداقت نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. یہ اگر چیف آرمی سٹاف نے حکومت کو نہیں بتایا تو چیف آرمی سٹاف شاید اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے, خاص طور پہ پاکستان کے سینیریو میں. آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے, اینڈ آئی ایم شیور چیف آرمی سٹاف نے یہ بات کی ہے, ان کو کرنی بھی چاہیے تھی اور بڑے اچھے لہجے میں بات کرنی چاہیے. لیکن باتوں سے وہ جو جیسے شروع میں کہا شادیہ نے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں باتوں سے تو نہیں مانتے, ایکشن ضرورت ہے. جیسے آپ میری طرف آ رہے ہیں جو میں بات کر رہا تھا, کر سکتے ہیں کیا لاتے ہیں. اچھا شادیہ آپ اس پر ایک جملے میں کیا کہیں گے, پھر ہم نے بریک کے ہو جانا. جی میں تو آپ سے کیا بات کروں چودھری صاحب, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, میں آپ سے کیا بات کروں. کیوں؟ آپ تو ماشاءاللہ سب چیزیں جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں تو سننا چاہتی ہوں آج آپ دونوں کے تاثرات اور تبصرے. صدر صاحب کی جو تقریر تھی اس پر تو میں تو مایوس کن ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ کے سامنے ہے کہ کیا چیز انہیں کہنی چاہیے تھی اور انہوں نے کہی نہیں. اچھا وقفے سے آ کے عارف نظامی صاحب نے تو لذیذ کھانوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے, لیکن آپ نے آج پنجابی میں کچھ میسج دینا ہے آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक। शादिया मरियम ने आरिफ निज़ामी साहब को पाबंद कर दिया है कि आज ये कौम को बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब अमूमन क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। क्यों जी? गुलाम हुसैन से सबसे पहले तो ये बात आप ज़हन नशीन रखें कि किसी को हार्ट का जो इशू हो जाता है इसमें हेरिडिटरी भी असर होता है। मसलन ये है कि मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब को भी बाईपास हुआ था, उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम था। जिस तरह मेरे वालिद साहब हमीद निज़ामी मरहूम हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था उनका, तो ये एक इशू होता है। लेकिन डाइट एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होती है। अगर आपका हेरिडिटरी भी है और ऊपर से आप डाइट भी, जो मेरा अंदाज़ा बल्कि मसाले बता मुशाहिदा, मसलन एक दिन मुझे बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पीर के रोज़ बुला लिया करते थे मियां नवाज शरीफ साहब, जब अभी रायवेंड पैलेस, जब आपके अच्छे ताल्लुकात थे। ये भी कह सकते हैं, अब ये अभी बुरे नहीं है। ये यहाँ पे जहाँ पे ना क्वार्टर टाउन में इनका घर वाले साहब आगे रहते थे 180, तो उन्होंने कहा भाई नाश्ता करेंगे, अगरचे मैं नाश्ता अपना हिसाब से करके गया था। उन्होंने कहा नहीं भी करते हैं नाश्ता। नाश्ता आया तो वो ट्रॉली पे तो जनाब ऑमलेट, फ्राई अंडा, रोस्ट मुर्ग, और उससे पहले एक दूध का अरदरका टाइप की एक चीज़। तो मैंने कहा भैया साहब आप कहते हैं बड़ा मज़े की होती है, कहने का मेरा नाश्ता आ रहा है। ये सुने जरा, मेरा अच्छा। नाश्ता आ रहा है। इतने में शकील जो है ना उनके साथ जो होते हैं, वो एक प्लेट लाया जिसपे कोई कम से कम 8-10 कोई फ्राई अंडे थे, सिर्फ फ्राई अंडे थे। मैंने कहा बड़ा सादा नाश्ता करने लगे मियाँ साहब, फ्राई अंडा लेंगे एक आध। फिर एक बोल आया, वो फ्राई अंडे प्याला उसने प्याले में सारे डाले मियाँ साहब ने, और एक चम्मच से उनका सूप बनाया। अच्छा, फिर ये तो कोई नई डिश है। फिर कुलचा आया, ये कश्मीरी है। अच्छा। तो कुलचे को डबो के जब उन्होंने वो खाया तो एकदम रुक गए। उन्होंने फ़ोन किया, शादिया आप ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भेजी है इधर जो खाना? शकील साहब, नहीं जी ताड़ी मेहरबानी। शकील साहब ये बताइए कि ये देसी अंडे कहाँ गए? अच्छा। वज़ीर आज़म है पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी सिर्फ 9 मिले थे, बाज़ार में भेजे थे, वो खाए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें उनकी सादगी का। अच्छा, फिर एक दफ़ा हम डेवोस से जहाज़ पे वापस आ रहे थे पाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड से, वर्ल्ड इकनॉमिक समिट से, ज़ूरिक से हमने टेक ऑफ किया। रास्ते में मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने मेरे कान में कहा कि यार खाना बड़ा पुरतकल्लफ खाना था। नहीं, जहाज़ों में यहाँ बहुत VIP फ्लाइट पर तो VIP उन्होंने कहा आप ज़रा बटेर और पता नहीं क्या खाने से हाथ खींच लें। तो मैंने कहा यार ये क्या मसला है? कभी हम तुर्की जा रहे हैं, हम तुर्की में उतरे, नीचे मोटर लगी हुई थी इस्तांबुल में, और एक बेकी रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके हमने खूब रेड मीट खाया। अच्छा। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर कई दफ़ा मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके डोमेस्टिक सेक्शन पे हुई तो रबड़ी खाने के बड़े शौकीन थे, अच्छा, थे ही, और वो भेजी जाती थी कसूर से। ममनून हुसैन साहब बेचते थे, अच्छा, कराची के और फर्क बल्ले और गोलगप्पे, दही बल्ले और पानी पूरी के पानी क्या पूरी। हालांकि वो तो वो इतनी हैवी नहीं है। तो ये तो पहले का रूटीन था मियाँ साहब का, तो डैमेज वॉज डन। अब अगर उन्होंने ज़रा सादा कर ली गज़ाल जो मुजीबुर रहमान शामी साहब अपने प्रोग्राम में बता रहे थे, तो आजकल शामी साहब को कुर्ब शाह हासिल है, उनको बेहतर पता होगा। नहीं तो आप भी तो गए थे खाने पर। वो तो आप ये देख लें हाँ, कि वो खाना हमारे तो मुल्क सादा का ही था। निज़ामी साहब हाल ये है कि हम अपने वैसे चीफ निज़ामी एग्जीक्यूटिव साहब के मैं खानों की कोई फिक्र पड़ नजूमी गई तो है नहीं हमें। हूँ, पर इतनी पेशन गोई कर सकती हूँ कि ये तमाम मालूमात देने के बाद अब आपके ताल्लुकात नहीं सही रहेंगे। अगर वो आगे भी होने कोई की नहीं कुछ सही हुआ था। गुंजाइश थी तो वो भी आपने ओ, देखे ना, तकरीबन खत्म कर दी है। लेकिन ना मुझे कोई ना बोर्ड का चेयरमैन लगना ना किसी और चीज़ का, तो अल्लाह मालिक का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निज़ामी साहब देख लें मसला हमारा क्या बन गया। हमने इस वक्त डिस्कस करें खाने को हमारे लिए, और खाने की ज्यादती को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपका लीडर खाने खा रहा है, लीडर ऑफ हाउस, इतने तो डिस्कशन में तो सैडली वही आना है ना जनरल साहब। शाजिया बीबी अच्छा, हमारे मसला तो और गुलाम हसन साहब अगर डाइट की बात हो रही है असेंबली तो इनके लीडर की भी मैं डाइट बताता हूँ, जरदारी साहब की। वो तो कोई परहेज ही रख देने। वो जनाब वो खाने पे बुलाया ना कई दफ़ा प्रेसिडेंट साहब अपना को, तो टिफिन आ रहा है, एक प्लेट बनी हुई आ जाती है, उसमें थोड़ा चिकन, एक फिश का पीस, थोड़ी सी राइस, वो मिल जाती है। लेकिन उनकी अपनी एक दाल और भिंडी भी दाल- होगी मेरा ख्याल है निज़ामी साहब। दाल, भिंडी और अच्छा, जरदारी साहब के। और एक छोटे छोटे कोफ्ते जो है बने हुए। और वो कई दफ़ा मैंने जरदारी साहब को कहा अगर इजाज़त हो तो मैं भी आपको नहीं खाना का। तो उनका तो ये स्टेपल डाइट है।
نہیں لیکن ہمیں کسی کے کھانے سے نہیں زیادہ نہیں، یہ کھانے لیڈروں سے کی بڑی ضروری ہوتی ہے کم، بائی دا وے شہباز لیکن شریف میں کہتا ہوں ملک کا خزانہ نہ لوٹے، لوٹ مار نہ کرے، ڈاکہ نہ مارے خزانے پر، پیسے باہر جا کے نہ رکھے، اور پاناما پیپرز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، فری فیئر امپارشل، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا تنازع ہے؟ میں کہتا ہوں آپ 2 دیگیں جا کے نہاری کے کھا لیں۔ اچھا یہ ایک ذرا محترمہ سے پوچھ لیتے ہیں، محترمہ یہ ٹی او آر جو ہیں مجھے تو لگتا ہے دے آر ناٹ گوئنگ نو اینی ویئر، اور یہ بننے نہیں ہے، اسپیکر نے بلایا تو ہے اسپیکر نے۔ نو بٹ آپ صحیح کہہ رہے تھے، دے آر ناٹ گوئنگ نو ویئر بھی آج کل یہی اسی طرح بولتے ہیں، بٹ آئی ووڈ آلسو سے دے آر ناٹ گوئنگ نو ویئر، کیونکہ جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ حکومتی ٹی او آرز کو تو آنریبل چیف جسٹس نے مسترد کر دیا، اب رہ گئے ہیں وہ 15 پوائنٹس جو ٹی او آرز کی شکل میں اپوزیشن کے ہیں، لیکن جو پنگا ڈال رہی ہے حکومت ڈے 1 سے، پہلے 8 ممبر 6 سے کر دیے، اسمبلی میں بحث کرا دی، ایک ٹائم ویسٹ کرایا، پھر وہ 7 ممبرز کا ایک پخ ڈال دی بیچ میں۔ ارے بھئی اگر کوئی قابل ہے آپ کے پاس تو آپ 6 میں ڈال دیں ان کو ایک دم کی طرح کیوں 7واں بنا کے لا رہے ہیں؟ تو ان کی بھی توہین ہے، میں سمجھتی ہوں۔ تو یہ حکومتی طریقہ کار جو ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے، بٹ میرا خیال ہے ان کو اب کسی بھی بھول میں نہیں رہنا چاہیے۔ 85 86 سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اچھا تو کہ آخر اب ان کو بچنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ شادیہ اگر صاف آخر ہے میں آپ تو بلے سامنے شاہ آئیں، خود کو صاف ظاہر حسب حال کو شعر ہم سنا نہیں دیں کہہ رہے آپ۔ وہ مجرم ہے، لیکن پیش تو ہوں۔ بلے شاہ کا کلام سنا دے ایک ان کو بلے شاہ سے کوئی ہے شغل؟ ہاں بڑا بلے شاہ کا تو کلام سبحان اللہ ہے، اس پہ تو میں یہی کہوں گی پنجابی کہ چے نہیں اردو میں بھی یہ پنجابی بلے چہ شاہ گئے کا بالکل، مگر ایک سرائکی کا شعر ہے جو مجھے اجازت دیں، جی جو کہ اسمبلی میں بھی میں نے کیا تھا، وہ انہوں نے حذف کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں حذف کیا۔ حذف وہ نہیں ایک کرنا سرائکی کا چاہیے شعر ہے، جی نہیں کرنا چاہیے تھا پر کر گئے، وہ ڈکار چلے بھی آپ نہیں بتائیں انہوں نے۔ ابھی۔ اب وہ یہ ہے شعر، اگر اجازت دیں کہ ربا تو کرم کریں، ربا تو کرم کریں میرے سونے ملک تے، ربا تو کرم کریں میرے سونے ملک تے، اے شیشے دی شے لوہاراں دے ہاتھ آئی۔ اب سمجھ آتی ہے کہ بی بی کا کیوں حذف ہوا اب ہے۔ پتہ لگ گیا کہ کیوں حذف ہوا ہے۔ اچھا تھینک یو حالانکہ شادی۔ یہ ایک شاعر کا شعر ہے، میں نے نہیں بنایا۔ بلیا آپ نے منزلہ سنایا انہاں تو ہے نا۔ پائیاں، بلیا منزلہ انہاں پائیاں جنہاں ہڈ بال کے سیکے۔ اگر کوئی نیک نیتی سے، دیانتداری سے، محنت سے کام کرے، ملک کو آگے لے کے جائے۔ غلام حسن صاحب وقت ختم ہو گیا، محترمہ شازیہ مری اور صاحب آپ بولیا کا رب ہونا نو ملدا ہے نیتاں جنادیاں سچیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ نیتیں ذرا ٹھیک کریں جی، آپ کا بھی شکریہ جناب جنرل صاحب۔ ناظرین ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ نے محترمہ شازیہ مری کی اور جنرل غلام مصطفیٰ کی باتیں سنی، اور غلام حسین صاحب نے مجھ سے مینیو بھی بنوا دیے حکمرانوں کے، تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ نواز شریف صاحب تیزی سے روبہ صحت ہو رہے ہیں اور وطن واپس آ جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ مریم نواز صاحب کہتی ہیں کہ عید سے پہلے آ جائیں گے، مجھے نظر نہیں آتا ہے اتنی جلدی، لیکن بہرحال اللہ ان کو صحت دے۔ نہیں، اب انہوں نے کہا 2 مہینے بعد۔ خدا حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔